السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سارے ایڈز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر کہ کینیڈا کو فارم ورکرز کی ضرورت ہے، فارم ورکرز کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری ابہام ہیں، بہت ساری مسکنسیپشنس ہیں جن کو تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کرنے کے لیے آج آپ کا ٹائم لوں گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جو کینیڈا جو ہے وہ فارم ورکرز کے لیے خاص طور پر اپنا اسپانسرشپ کر رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے لیے کچھ آپ کو آنا جانا تو بہرحال چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس سلسلہ میں آپ کو جو مین کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کو صرف اور صرف انگریزی زبان آنی چاہیے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو انگلش زبان آنی چاہیے، یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو پروفیشنٹ ہوں، بہت زیادہ آپ انگلش میں ماہر ہوں، اتنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو انگریزی آنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا آپ کے پاس اگر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے کسی بھی قسم کا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی تعلیمی، کوئی میٹرک FA BA نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ انگلش بول چال سمجھتے ہوں، انگلش بول سکتے ہوں اور سمجھ سکتے ہوں، تو اس حوالے سے کینیڈا یقیناً آپ کے لیے ایک کھلی فضا کا جو ہے وہ ایسا مقام ہے جہاں پر آپ بہت ساری نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری نوکریاں اویلیبل ہیں، اس میں کوئی شک اور دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ کینیڈا کے مختلف صوبوں میں کاشتکاری کے لیے اچھی خاصی نوکریاں دستیاب ہیں۔ نوکریاں جیسے کھیت مزدور، فارم ورکر، جنرل فارم ورکر، زرعی مزدور، فارم مینیجرز، زرعی افیسر، سبزیوں اور پھلوں کا پیک کرنے والا، ڈیری فارم مزدور، اور بہت کچھ مخصوص فارم ورکرز کی نوکریاں ہیں: بیف کیٹل فارم ورکر، مویشی فارم کا مزدور، ڈیری فارم ورکر، فارم مشینری آپریٹر، جنرل فارم ورکر، گرین فارم ورکر، ہارویسٹر مشین آپریٹر، ہیچری ورکر، پولٹری فارم ورکر، سبزیوں کے فارم کا ورکر۔ کینیڈا میں فارم ورکر کی ملازمتیں $12.5 فی گھنٹہ سے لے کر $27 فی گھنٹہ کے درمیان ہیں۔ کینیڈا میں فارم ورکرز کی ملازمتوں کی ادائیگی مختلف قسم کی ملازمتوں کے لیے مختلف رہتی ہیں۔ فارم ورکر کی ملازمتوں کی تنخواہ ملازمین کے تجربے سے مختلف ہوتی ہے۔ کئی سالوں سے ملازم رکھنے والے ملازمین اور نئے آنے والوں کے تجربہ کار ملازمین کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ کینیڈا فارم ورکر کی ملازمتوں میں کچھ عمومی تقاضے اور ذمہ داریاں شامل ہیں۔ امیدوار فصلوں کو پودے لگانے، کھاد ڈالنے، کاشت کرنے، سپرے کرنے، آبپاشی اور کٹائی کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو مویشیوں اور مرغیوں کو کھانا کھلانے اور پالنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار گائے کو دودھ دینے کے قابل ہونا چاہیے، یعنی کہ دودھ دوہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو فارم کے جانوروں کی افزائش نسل کی سرگرمیاں انجام دینے یا اس میں مدد کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو گوداموں، کلموں اور چکن کوپس میں پانی کی لائنوں، ہوا کے بہاؤ اور درجہ حرارت کو سیٹ اور مانیٹر کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو کام کے ریکارڈ اور نوشتہ جات کو برقرار رکھنے کے لیے سامان اور کارگو ایجنٹ کی مخصوص مہارتوں کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کے پاس جانوروں کو سنبھالنے میں ماہر لائف اسٹاک ورکر کی مخصوص مہارت ہونی چاہیے۔ امیدوار کو فارم کی مشینری اور آلات کو چلانے اور برقرار رکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو استبل، گودام اور قلم صاف کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو فوڈ سیفٹی اور سیکیورٹی اور جانوروں کے بائیو سیکیورٹی کے طریقہ کار پر عمل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو فصلوں، مویشیوں اور پولٹری میں بیماری اور صحت کے مسائل کا پتہ لگانے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو معیار کے لیے مصنوعات کی جانچ کرنے اور مارکیٹ کے لیے تیاری کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو سہولیات اور فارم کے بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال یا بحالی میں مدد کرنے کے قابل ہونا چاہیے، جس میں استبل، گوداموں اور کلموں کی صفائی شامل ہے۔ امیدوار کو کیڑے یا بیماری سے ہونے والے نقصان کی اطلاع دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو برتن اور دوبارہ پودے لگانے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو درختوں، جھاڑیوں اور پودوں کی کٹائی میں مدد کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ امیدوار کو پانی دینے اور پودوں، لان یا باغات کی طرف رجحان رکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔
آج بہت سے زرعی پھلوں کے فارم کینیڈا میں پھلوں کے فارم مزدوروں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ کینیڈا اور امیگریشن کینیڈا کے حکام فارم ورکرز کو خصوصی ترجیح دیتے ہیں۔ کینیڈا میں کاشتکاری کی نوکریوں کے لیے بہت سے تارکین وطن مدعو ہیں۔ امیگریشن ڈپارٹمنٹ ویزا اسپانسرشپ بھی فراہم کرتا ہے۔ کاشتکاری کی نوکریاں کینیڈا کے تمام صوبوں میں دستیاب ہیں۔ کینیڈا میں کھیتی باڑی کی ملازمت کی ضرورت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ گنوا دیا ہے کہ اتنی چیزیں ہونی چاہیے، تو پھر ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی نہیں ہے، آپ کا نہ تو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے نہ تعلیم کی ضرورت ہے، بس آپ کے پاس انگلش بول چال آپ کو آنی چاہیے، انگلش سپیکنگ آپ کو آنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں یہ آپ نے کرنی ہیں، اگر آپ ان ٹرینڈ ہیں اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کا جو بنیادی سیلری ہے وہ $12.5 پر آور سے سٹارٹ ہوگی۔ جو یہ کام آپ سیکھتے جائیں گے، جو آپ ترقی کرتے جائیں گے، تو آپ کی یہ سیلری بڑھتے بڑھتے $27 تک جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری جو بات ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ڈیفرنس ہے ایک ایکسپیرینس اور نان ایکسپیرینس بندے میں، لیکن کینیڈا جو ہے وہ آپ کو مطلب نان ایکسپیرینس بندہ بھی لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دو چار پیغامات ہیں، میسیجز ہیں، تو وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہردیپ کہتے ہیں جی کہ سر مجھے بات کرنی ہے آپ سے، کیسے رابطہ کروں؟ تو جناب اسپیسیفکلی میں آپ کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر دے رہا ہوں، آپ واٹس اپ پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو ای میل تو میں دیتا ہی ہوں اکثر، ای میل بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں، جو بھی بات کرنی ہے آپ ان ذرائع سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور ڈائریکٹ کال میرے لیے لینا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح میرے لیے بہت مشکل پیش آ جاتی ہے کہ اتنی کالز آ جاتی ہیں کہ میں اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو اس لیے میسج کا میں جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں جواب دے دیتا ہوں۔ طارق محمود صاحب بھی میرپور آزاد کشمیر سے اگین کہتے ہیں کہ گڈ انفارمیشن سر، بہت شکریہ طارق صاحب۔ عالم زیب خان کہتے ہیں اینی جاب ان ہانگ کانگ؟ جی، ہانگ کانگ میں جو جابس ہیں وہ بالکل امیگریشن الاؤ کرتی ہے اور آپ کو ورک ویزا وہاں کا مل سکتا ہے، لیکن نارملی جو ہانگ کانگ میں جابس دی جا رہی ہیں وہ ہیں ڈومیسٹک ہیلپر کی۔ تو ڈومیسٹک ہیلپر کے لیے ایک ہماری علیحدہ سے ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ نودیپ سنگھ کہتے ہیں سر جی مالٹا کے ورک پرمٹ ویزا لے کر ڈومیسٹک فلائٹ پر اگر میں کیا کہتے ہیں جی کہ اٹلی یا کہیں اور چلا جاؤں، جرمنی چلا جاؤں، تو کیا وہاں پر میں اسٹے اپلائی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، مالٹا جو ہے یہ شنجن سٹیٹس ہے، اور شنجن سٹیٹ جو ہے یہ آبویسلی 27 کنٹریز ہیں ایٹ لیسٹ، یا 26 ہیں۔ ان ممالک میں آپ جا سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی بھی ویزا ریسٹرکشن نہیں ہے، اور کسی بھی ملک میں جا کر اسائلم کرنے کا آپ کا رائٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ساجد محمود طاہر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔